دیا تھا، پھر اس کو اس لیے یا رسول اللہ پہلے شخص کو یہ آپ کی امت کا فرد ہے۔ اب یہاں فرد سے مراد ایک گروہ ہے۔ کون سا گروہ؟ ہر وہ شخص اس عذاب میں مبتلا ہوگا اور اسی گروہ میں شمار ہوگا جس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا، خواہ حفظ خواہ ناظرہ۔ حفظ کی کوئی شرط نہیں ہے، ناظرہ پڑھ کے بھی بھلا دے تو حال یہی ہوگا اس کا حال، جس طرح سرکار علیہ السلام کی امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ نقل کے سرکار نے فرمایا، میں نے اللہ جل شانہ نے میرے اوپر میری امت کے قیامت کے دن تک تمام گناہوں کو میرے سامنے کر دیا۔ قیامت تک میری امت کے جتنے فرد آئیں گے ان کو، اور وہ جس گناہ کا کیا کریں گے، ارتکاب کریں گے، سب گناہ میرے سامنے کیے گئے۔ فرمایا پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے سب سے بڑا گناہ کون سا دیکھا؟ فرمایا میں نے یہ دیکھا میری امت کے کسی شخص نے قرآن شریف کو پڑھا ہو پھر بھلا دیا ہو، اس سے بڑا گناہ میں نے اپنی امت میں کوئی نہیں دیکھا۔ شرک اور کفر کے بعد، شرک اور کفر کے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو حالت ہے نا اس وقت تلاوت کلام مجید کی، یہ حدیث اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ اکثریت بھول گئی ہے۔ قرآن بھولتا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو حدیث سے عرض کروں۔ سیاہ ستہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھگوڑا اونٹ، عام اونٹ نہیں، کون سا؟ بھگوڑا اونٹ، شرارتی قسم کا اونٹ۔ فرمایا اگر اس کو رسی اور نکیل نہ ڈالے نا اس کا مالک تو بھاگ جائے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ جس کا نام ہی آپ نے سیفٹی یہ رکھی کہ بھگوڑا، شرارتی قسم کا۔ فرمایا سنو، اگر اس بھگوڑے اونٹ کو رسی نہ ڈالی جائے اتنا جلدی یہ اپنے مالک سے نہیں بھاگتا جتنا جلدی اگر قرآن نہ پڑھا جائے وہ مومن کے سینے سے چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کب بھولتا ہے؟ جب مومن اس کو پڑھنا ترک کر دیتا ہے، جب مومن کے پاس سارے گناہوں کے لیے وقت ہوتا ہے، میڈیا پہ بیٹھ کر کبھی فلم کے ذریعے حرام کا ارتکاب، کبھی گانے باجے کے ذریعے، کبھی ڈرامے کے ذریعے، کبھی ان کنجریوں، فحاشیے اور یعنی پھیلانے والی وہ خبریں دینے والی عورتیں، کبھی ان پہ آنکھ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ کر، کبھی اس وقت حرام کا ارتکاب، تو کبھی کسی انداز میں۔ میرے بھائی مومن کی یہ شان نہ تھی جس کردار میں مومن گھر چکا ہے۔ آج مومن کے پاس میڈیا پہ بیٹھ کے گناہوں کے بازار گرم کرنے کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے 24 گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ اگر نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر پریکٹیکل کروانا ہے تو میں پھر ابھی کہوں گا کھڑے ہاتھ کرو ذرا، کہتا نہیں ہوں، ویسے مثال دے کے آپ کو کہ آپ کے گھر میں کتنی دیر میڈیا چلتا ہے اور آپ کے گھر والے کتنی دیر قرآن کی تلاوت کو دیتے ہیں۔ رزلٹ ابھی سامنے آ جائے گا، حالانکہ میں تو آپ کا کچھ ہی نہیں کر سکتا، میں تو خود ایک عاجز انسان۔ ذرا کبھی آپ نے سوچا ہے ایک عام بندہ اگر ہمارے سامنے یہی مثال رکھے تو ہم شرم کے مارے ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے، شرم کے مارے وہیں مر جائیں گے کہ کیا کہوں لوگوں کے سامنے۔ میرے گھر میں 10 گھنٹے ٹیلی ویژن تو چلتا ہے لیکن 10 منٹ گھر والے بیٹھ کے تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ ہم کسی کا کچھ کر سکتے۔ پوری دنیا بھی ایک جگہ اکٹھی ہو یہی سوال ہم سے کیا جائے تو وہ ہمارا کچھ کر سکتی؟ کبھی سوچا ہے جب رب یہی سوال کرے گا اس وقت تو اولین و آخرین بھی کھڑے ہوں گے، اس وقت تو آدم سے سرکار مدینہ علیہ السلام کے ذات تک سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے، بھائی اپنے بھی کھڑے ہوں گے، پرائے بھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ جو سب کچھ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، سوال اس نے کرنا ہے۔ میں گھر سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ قرآن یا تیرے لیے حجت ہے قیامت کے دن یا تیرے خلاف حجت ہے قیامت کے دن۔ اگر تو تیرے لیے حجت ہے پھر تو جنت تیری پکی ہے،
تیرے لیے حجت کب ہے؟ جب تو نے اس کو سمجھا، قرآن کے مفاہیم سیکھے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، پھر اسی طرح تو نے زندگی بسر کی جس طرح قرآن نے تیری رہنمائی کی، جس طرح قرآن نے تجھے کہا۔ فرمایا جب تو محشر کے دن آئے گا، یہ قبر میں بھی آئے گا قرآن اس بندے کے لیے، ہم کیونکہ محشر میں بیٹھے ہیں، جب تو محشر کو آئے گا، فرمایا یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حسین و جمیل شکل و صورت میں آئے گا۔ عرض کرے گا مولا تیرا یہ وہ بندہ ہے جس نے لوگوں کے رسم و رواج نہ دیکھے تھے، جس نے لوگوں کی رعایت نہ کی تھی، رشتہ داروں کی رعایت نہیں کرتا تھا، دوست احباب محلے والوں کی رعایت نہیں کرتا تھا، لوگ اس کے میرے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف بولتے تھے، یہ تب بھی رعایت نہیں کرتا تھا، یہ صرف ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، میں نے کرنا وہ ہے جس کا ذکر قرآن کرے گا، میں نے ہر اس کو چھوڑنا ہے جس سے قرآن مجھے، یا اللہ یہ دنیا میں لوگوں کے تانے سنتا رہا تیری کتاب پہ عمل کرنے کی غرض سے، یا اللہ لوگ اس سے ناراض ہوتے رہے تیری کتاب پہ عمل کرنے کی، میں تیرا کلام قرآن تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا، سرکار کی حدیث عرض کر رہا ہوں مولا اس بندے کو جنت میں جانے دے۔ سرکار فرماتے ہیں رب فرمائے گا قرآن جس کی سفارش کر رہا ہو جنت کے لیے، اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں جانے دیا جائے۔ فرمایا یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر تیرے خلاف حجت ہے، یہ پہلا جملہ تیرے لیے حجت ہے، دوسرا جملہ تیرے خلاف تیرے اوپر۔ فرمایا اگر تو نے اس قرآن شریف پہ عمل نہ کیا، تو نے اس کو نہ سیکھا، تو نے اس کو نہ سمجھا، تو نے اس قرآن کے مفاہیم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر، تو نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کے زندگی نہ گزاری، حرام کو حرام سمجھ کے زندگی نہ گزاری، قرآن تیرے گھر میں ہے، تجھے فرصت نہ ہوئی قرآن کھولنے کی، تو پھر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن عرض کرے گا مولا یہ وہ بے حس وہ فاسق و فاجر ہے، میں جس کے گھر میں تھا یہ مجھے سمجھتا تھا علماء کی زبانی سے، میں نے فلاں فلاں چیز کو حرام کیا اس نے نہ جانا، میں نے فلاں فلاں کام کے کرنے کا حکم دیا اس نے نہ عمل کیا، مولا اس نے دنیا میں میرے ساتھ نسبت نہیں جوڑی، میں تیرا قرآن ہو کے کہتا ہوں اس بندے کو جہنم داخل کر۔ سرکار نے فرمایا رب فرمائے گا اس کو پکڑو جہنم میں داخل کر دو۔ اس دن کیا جواب ہوگا؟ آج لوگوں کے سامنے تو ہمیں شرم آتی ہے، وہاں حالانکہ لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کوئی روزی دیتا ہے، نہ ہمیں کوئی صحت دیتا ہے، نہ ہمیں کوئی مریض کر سکتا ہے۔ یہ تو سنیوں میں ایک جہالت کی وبا ہے کہ فلاں بابا ہمیں مریض کر دیتا ہے، فلاں بابے نے ہماری اولاد کو مار دینا ہے، فلاں بے حس جعلی چور ڈاکو پیر نے ہمارے گھر میں یہ نقصان کر دینا ہے، یہ مشرکین کا کردار ہے۔ خدا کی قسم نفع نقصان کے مالک یہ چور ڈاکو پیر نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ آج جس میں 100 میں 90 گھر اہل سنت کا مبتلا نظر آتا ہے، پیروں کے سوا نہ ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ کون سا اسلام ہے جس کے منہ سے بھگ کی بدبو آتی ہے وہ آپ کا نفع نقصان کا مالک ہے؟ جو بے حس نماز تک نہیں پڑھتا وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے؟ وہ آپ کو اولاد دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بے حس آپ کی تقدیریں تبدیل کرائے گا؟ پہلے اپنی تقدیر تو درست کر، پھر کسی کی تقدیریں۔ یہ کیا ہے؟ توہم پرستی ہے، دین اسلام سے دوری ہے۔ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے، اہل سنت کا یہ مسلک نفع نقصان کی مالک ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا تیرا رزق جو رب نے لکھا ہے پوری دنیا بھی اس کو روکنے کے لیے آ جائے تو وہ رزق کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتا بابے نے میرے رزق کی بندش کر دی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں سرکار کی حدیث اس طرح پڑھتا ہوں، ادھر لوگوں کا عمل اس طرح دیکھتا ہوں۔ فرمایا جو رب نے تجھے دینا ہے پوری دنیا بھی آگے آ جائے تیرے رزق کو روک نہیں سکتی۔ روکے تو وہی معاذ اللہ جس کی رب کے دینے والے کی طاقت سے زیادہ طاقت ہو، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی بھی۔
خدا کا نام لو یار. ٹھیک ہے علماء کے پاس جاؤ, نیک لوگوں کے پاس جاؤ, دعا کرو جس کی اجازت ہے مسلک میں, ان سے نسبت رکھو, ان کے پاس بیٹھو. ان بھنگی چرسیوں کے پاس جانے کی تو مسلک میں اجازت نہیں ہے. ان چور ڈاکو پیروں کے پاس تو اسلام میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, جائیں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس پہ, وہاں پڑھیں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, تلاوت کریں, پھر عرض کریں مولا تیرا نیک بندہ ہے, ہم اس کی بارگاہ میں آ گئے, اس نیک کے تو پھیلی میری مشکل دور فرما دے. دیکھنا پھر رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ان جہلا کے پاس کیا پڑا, جن کے پاس آج اکثریت جاتی ہے. خدا کا نام لو تو قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے. اگر تیرے لیے حجت کرنا ہے تو جنت تیرے اوپر ہے. تو پھر فرمایا, فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھ کے, خواہ وہ حافظ ہو یا ناظرہ ہو, حافظ ہو یا ناظرہ ہو. پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں فرشتے عرض کرتے, یہ اس کا پہلا گناہ تھا. یا رسول اللہ دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ یہ فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. فرض نماز کو ٹائم گزار کے پڑھا کرتا تھا. فرض نماز کو ٹائم گزار کے. میرے بھائی دنیا کی جتنا مرضی بڑی تیری ذمہ داری ہو, جب اللہ اکبر کی صدا لگے تو پہلے رب کی بارگاہ میں آ جایا کر. 28واں پارہ ہے, سورہ جمعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں جب نماز کی باری آئی نا ٹائم پہ پڑھنے کی, تو رب نے قرآن میں کیسا پیارا اسلوب رکھا ہے. یا ایھا الذین, یا ایھا الکافرون نہیں آیا, یا ایھا المشرکون بھی نہیں آیا اس مقام پہ, یا ایھا الذین ہادوا والنصارى بھی نہیں آیا کہ اے یہودیو اے عیسائیو, بلکہ کیا فرمایا یا ایھا الذین, کیونکہ نماز پڑھتے ہی ایمان والے ہیں نا, نماز پڑھتے ہی. فرمایا اذا نودی للصلاۃ, جس وقت جب بھی نماز کے لیے کیا ہو جائے, اذان, نودیا اذان اعلان ہو جائے, یہی اذان مراد ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ, تو فوراً نماز کی طرف دوڑو. وذروا البیع, دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ دو. فرمایا ذالکم خیر لکم, اگر اس طرح کر لو گے تو تمہارا رب کہہ رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے. لیکن فرمایا ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم اس کو اچھا, تمہارا رب کہہ رہا ہے ایمان والو تمہارے حق میں اچھا ہے, کاروبار چھوڑ دو, پہلے نماز پڑھو. پہلے کیا پڑھو؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس بندے کے ساتھ یہ برتاؤ جب تک قیامت کا دن برپا نہیں ہوتا اسی طرح ہوتا رہے گا. یہ عالم برزخ میں پڑا ہے, قبر میں پڑا تھا یہ جس کو آپ نے دیکھا. پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس سے آگے چلے تھے, دوسرا شخص کون تھا کوئی ہے یاد جب ہم نے حدیث شروع کی تھی؟ سرکار نے فرمایا ہم ایک آگ والے تنور میں جا پہنچے جس سے شور شرابے کی کیا آ رہی تھی. ہم نے جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی, اور ان کو جہنم کی آگ جلا رہی تھی. یہ سارے قبروں والے تھے, قبر کی حالت دکھائی جا رہی ہے. یہ جملہ نہیں بتا رہا حدیث, ان کے ساتھ یہ حالت قیامت تک ہوتی رہے گی. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ عذاب قبر تھا. یہ کون سا عذاب تھا؟ قبر کا عذاب تھا. یا رسول اللہ وہ جو آپ نے دیکھا کون سا؟ جس تنور میں آگ کے اندر ننگے مرد اور, یا رسول اللہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مرد اور عورتیں دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, اس لیے ان کی قبر میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ان کی قبر میں جہنم کی آگ کا ایک تنور پیدا کر کے اس میں جہنم کو بھڑکا دیا جاتا ہے, اور زانیہ عورت اور زانیہ مرد کو اس جگہ ان کا کفن سائڈ پہ کر کے ننگے کر کے ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے الی یوم القیامہ. پھر قیامت کے دن جب جہنم میں داخل کریں گے وہ عذاب الگ ہے. یہ ان کے لیے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں.
یہ ان کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کے کسی اور مرد سے تعلق رکھتی ہیں. سرکار نے فرمایا فرشتوں نے کہا یہ وہ تھی. فرشتوں نے کہا یہ وہ تھی. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے جو تیسرا شخص دیکھا وہ جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور جس کو کیا مارتے تھے؟ پتھر مارتے تھے. یا رسول اللہ وہ شخص دنیا میں ہے آپ کا امتی وہ سود خور ہے. وہ دنیا میں کس چیز کا کام کرتا تھا؟ سود کا. آج پیسہ لوگوں کو برباد کر کے پیسے نے رکھ دیا. رشوت پیسے کی وجہ سے، سود پیسے کی وجہ سے، قتل پیسے کی وجہ سے، ظلم پیسے کی وجہ سے، شراب کا خرید و فروخت کا معاملہ پیسے کمانے کی وجہ سے، جناب والا دہشت گردی پیسہ کمانے کی وجہ سے، کسی بندے کو ناحق نماز میں کھڑا ہے اس کو اڑا دینا، مار ڈالنا پیسے کی وجہ سے. غور کریں جتنے کام، حتیٰ کہ کوئی زنا کروا رہی ہے کنجری تو پیسے کی وجہ سے. غور کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پیسے بڑھانے کے چکروں میں کون سا کام کرتا تھا دنیا میں؟ اگر ہم اس کو تھوڑی سی اس کی تفہیم عرض کریں تو یہ پیسہ اس طریقے سے کماتا تھا جو طریقہ اسلام نے حرام کیا تھا، تاکہ سارے اس طرح کے لوگ اس حدیث کی لپیٹ میں آ جائیں. سود کو اسلام نے حرام کیا کہ نہیں کیا؟ اب کوئی سمجھے شاید یہ تو صرف سود خور کے لیے ہے. میرے بھائی جو بھی حرام طریقے سے مال کمائے اس کے لیے عذاب کی یہ وعید سنائی جا رہی. اس مال نے کیا چھوڑا ہے؟ ہلاک کر کے رکھ دیا اس مال نے لوگوں کو. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے سب کچھ ہی بس مال کو سمجھ لیا، جو کہتے ہیں نہیں اے مال تو سب کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ. وہ اس دنیا میں بھی ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، رب رسول بھی راضی ہے. رب رسول بھی. اگر مال شریعت کی روشنی میں کمایا جائے، شریعت کی روشنی میں خرچ کیا جائے تو مال بری چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے. میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے بغیر مال کے دین کا کام بھی نہیں ہوگا. ہم اسی دور میں ہیں. ہم علماء سے پوچھیں نا جو آپ کو اتنی اہم ترین باتیں سناتے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح کتابیں کس طرح آتی ہیں. عقل ہی دنگ رہ جائے آپ کی، عقل ہی. آپ میں سے اکثریت کا شاید وہ تصور ہی نہ ہو جتنے پیسے علماء کے کتابوں پہ صرف خرچ ہوتے ہیں. تصور ہی نہ ہو شاید آپ میں سے اکثریت کا کہ یار ایک کتاب اور اتنے ہزار، ایک کتاب اور اتنے ہزار. بندہ سوچ کے دنگ رہ جائے. یہ احادیث، یہ موضوعات، یہ تبھی بندہ سنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس پیچھے کتابیں ہوں گی. اگر کتابیں نہیں ہیں تو آپ کو کیا بتائے گا؟ عالم کے لیے کتاب اس کا آلہ ہے. اس کا کیا ہے؟ کاریگر تو ہو، آلہ ہی نہ ہو تو کاریگر کیا کرے گا؟ کچھ کر سکتا؟ مال شریعت کی روشنی میں کمایا جائے اور شریعت کی روشنی میں خرچ کیا جائے تو مال بری چیز. دیکھیں نا وہ میری حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی. سرکار نے فرمایا کیا ہی مددگار ہے مومن کے لیے، کیا ہی مددگار ہے. حدیث یاد کرنے کے قابل ہے. یہ جو جھوٹے صوفی ہے نا توکل سکھاتے ہیں ہمیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے حدیث مبارکہ خود 24 گھنٹے کتے کی طرح، جس سے کتا مردار کے لیے منہ کھولے ہوئے، یہ جھوٹے فقیر، یہ جھوٹے فقراء، یہ جھوٹے درویش، یہ جھوٹے پیر 24 گھنٹے کتے کی طرح ان کا دنیا کی دولت کے لیے منہ کھلا ہے. جو بھی ہے 500 جھوٹ بول کے اس کو لوٹتے ہیں، اس کو سبز خواب دکھا کے لوٹتے ہیں. کوئی یہ آیا اس کو کہیں گے فلانی نے تجھ پہ کیا ہے، فلانی گئی تجھ پہ، فلاں نے کیا ہے.